العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. باب في التقوى. تقوی کا بیان. قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ارشاد خداوندی ہے مومنو خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے حق تقاتہ هو ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. حق تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولے نہیں، اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں. وقال تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم. ارشاد خداوندی ہے سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو. مطلب یہ ہے کہ حصول تقوی میں اپنی پوری توانائی اور کوشش خرچ کر دو، اس سے اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق ادا ہو جائے گا. بعض لوگوں نے بلکہ بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ معاصی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاعت صرف کر دے تو حق تقوی ادا ہو جائے گا. اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد بھی کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ حقوق تقوی کے خلاف نہیں. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ارشاد خداوندی ہے مومنو خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو. سدید وہ قول ہے جو سچا ہو، جھوٹ کا اس میں شائبہ نہ ہو، صواب ہو صاد کے ساتھ یعنی درست ہو جس میں خطا کا شائبہ نہ ہو، ٹھیک بات ہو مذاق و دل لگی نہ ہو، نرم کلام ہو دل خراش نہ ہو. وقال تعالی ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ارشاد خداوندی ہے جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و آزمائش سے چھٹکارے کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو. اس آیت میں تقوی کی دو برکتیں بیان کی گئی ہے. پہلی یہ کہ مصائب اور مشکلات سے
اللہ نجات دے گا۔ دوسری برکت یہ بیان کی گئی ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر رزق سے مراد دنیا و آخرت دونوں جگہ کا رزق ہے، اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں بلکہ ضروریات دنیا کی تمام چیزیں مراد ہے۔ وقال تعالی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ارشاد خداوندی ہے، مومنوں اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، یا یہ کہ حق و باطل کے درمیان فیصلے کی طاقت عطا فرمائے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہماری ترجمہ قرآن پاک میں بھی گزر چکی ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 29 پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں ہری بھری چیز ہے، اور اللہ نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کس طرح کے اعمال تم کرتے ہو، چنانچہ دنیا اور عورتوں سے بچاؤ اختیار کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کا تھا۔ حلوہ حلاوہ مصدر ہے، باب سمع معنی میٹھا ہونا، خضرہ یہ بھی باب سمع سے ہے، فتنہ معنی آزمائش جماتی ہے فتن۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی شیریں اور سرسبز ہے، جس طرح تر و تازہ پھل ذائقے میں میٹھا اور دیکھنے میں خوش رنگ اور دلوں کو لبھانے والا لگتا ہے، تو یہی حال دنیا کے مال و اسباب کا ہے۔ انسان کو یہ بھی بہت ہی خوش رنگ اور دلوں کو لبھانے والا لگتا ہے۔ تو جس طرح تر و تازہ پھل چند گھنٹوں کے بعد
اس کی تر و تازگی خراب ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ دنیا کا حال ہے۔ آج تو بہت ہی سرسبز معلوم ہوتی ہے، مگر یاد رکھو جلد ہی اس کی سرسبزی ختم ہو جانے والی ہے۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو۔ تقویٰ اور پرہیزگاری سے دور کرنے والی چیز دنیا کی محبت ہے، کہ مال و دولت کے جمع کرنے میں لگ جائے اور خدا کو بھول جائے۔ دنیا کی محبت ایک دوسری روایت میں اس کو خطرناک فتنہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر نبی کی امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہوئی ہے، اور میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے۔ ایک اور روایت میں دنیا کی قباحت کو اس طرح فرمایا، فواللہ لا اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوا فیہا کما تنافسوا فتہلککم کما اہلکتہم۔ پس خدا کی قسم فقر و افلاس کا مجھے تمہارے متعلق کوئی اندیشہ نہیں، لیکن میں تو تمہارے بارے میں صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں، جیسے کہ پہلی قوموں پر کھول دیے گئے تھے، پھر تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کی حرص و ہوس میں ایسے ہی گرفتار ہو جاؤ جیسے وہ گرفتار ہوئے، پھر وہ دنیا فتہلککم کما اہلکتہم، پھر وہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر ڈالے جیسے وہ ان کو ہلاک کر چکی۔ آگے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں سے بچے رہنا، کہ عورتوں کی محبت یہ بھی پرہیزگاری کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ محبت قوموں اور حکومتوں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تاریخ کے صدہا واقعات اس کے شاہد ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار و تردید حقیقت ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورت کی اندھی محبت ہے۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کا ہی تھا۔ یہ کون سا فتنہ تھا؟ اس کے بارے میں محدثین رحمہم اللہ نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، مگر اکثر نے واقعے بلعام بن باعورہ کو نقل کیا ہے کہ یہ ایک نیک آدمی تھا، مگر اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ اب ہم راوی حدیث
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ، نام جندب، کنیت ابو ذر، والد کا نام جنادہ، والدہ کا نام رملہ تھا، قبیلہ بنی غفار سے تعلق تھا۔ شروع میں یہ نہایت مشہور راہزن تھے، یعنی ڈاکو۔ پھر ایک دم زندگی میں انقلاب آیا۔ خود فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 سال پہلے سے میں نماز پڑھتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا تحقیق کرنے کے لیے، پھر خود ہی آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیج دیا۔ اپنا سارا وقت تبلیغ و دعوت میں صرف کرتے رہے۔ آدھا قبیلہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا قبیلہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد انہوں نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تارک الدنیا اور زہد پیشہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں ہی رہے۔ اس کے بعد شام ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان کا مذہب یہ تھا، جس کو کہا جائے ان کا تفرد یہ تھا کہ جو مال ہے اس کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے، یہ حق ہے بھوکوں اور ننگوں کا۔ اس بنا پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے اختلاف رہتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ بلا لیا۔ یہاں پر بھی لوگوں سے اختلاف رہا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر ان سے کہا کہ آپ مکہ کے قریب ربضہ تشریف لے جائیں۔ بعض کے نزدیک انہوں نے خود کہا کہ میں ربضہ میں ایک مقام کا نام ہے قیام کرنا چاہتا ہوں۔ ربضہ میں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ان کی بیوی رونے لگی کہ اس صحرا میں یعنی جنگل میں کون انتظام کرے گا۔ انہوں نے کہا میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک صحرا میں مرے گا، جنگل و بیابان میں مرے گا، وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچیں گی اور وہ کفن و دفن کریں گی۔ میرے علاوہ جو لوگ تھے وہ آبادی میں مر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ آئے۔ وہ مدینہ سے عراق جا رہے تھے، لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر وہیں پیوند خاک کیا۔ ان سے روایات کی تعداد
281 ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔